اگر حوصلہ زندہ ہو تو تقدیر بھی جھک جاتی ہے۔ یہ کہانی ہر غریب کے لیے ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہو بنا پیسے کے کچھ نہیں ہوتا تو یہ پوری کہانی سننا۔ حضرت رومی لکھتے ہیں، ایک نوجوان، پڑھنے کا بڑا شوق تھا، بڑا جذبہ تھا، علم دین حاصل کرنے کی تڑپ تھی۔ سہارا کوئی نہیں، ماں باپ نہیں ہے۔ پڑھنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے غذائیں چاہیے ہوتی ہے۔ اس نوجوان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ایک جذبہ تھا، حوصلہ تھا، حضور کی حدیثیں پڑھنے کا جذبہ جو آ گیا ہے۔ صبح مدرسہ جاتا، اس نے ایک جنگل میں ایک جھونپڑی بنا لی اور اس جھونپڑی میں جا کر شام کے وقت آرام کر لیتا، کسی طرح سے گزر بسر کرتا تھا۔ اسی جنگل میں بادشاہ کی شہزادی، بادشاہ کی لڑکی ایک دن سیر کرنے کو جاتی ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ میں۔ سہیلیاں اس جنگل میں بچھڑ گئی، اب یہ شہزادی اکیلی ہو جاتی ہیں۔ راستے تلاشتے تلاشتے شام ہو جاتی ہے۔ شیروں کے دہاڑنے کی آوازیں، بھیڑیے کے چیخنے چلانے کی آوازیں، پریشان ہو گئی کہیں کوئی جانور آ کر حملہ نہ کر دے۔ آخر میں اس کو ایک جھونپڑی نظر آ گئی۔ اسی جھونپڑی میں وہ نوجوان بیٹھ کر چراغ کے نیچے سبق یاد کر رہا ہے۔ جب یہ خاتون، یہ شہزادی اس جھونپڑی میں جاتی ہے جان بچانے کے لیے، تو دیکھتی ہیں ایک نوجوان ہے چراغ کے سائے میں سبق یاد کر رہا ہے۔ اس شہزادی نے جب یہ منظر دیکھا، اس کے دل میں خیال آیا، ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت کی بیٹی جو ٹھہری تھی، کبھی ایسے لوگ دیکھے نہیں تھے نا۔ اب اس نے دیکھا جان بچانی ہے، اسی جھونپڑی میں جاتی ہے۔ نوجوان نے نظر پھیری، نوجوان نے دیکھا تو پوچھا، آپ یہاں کیسے اتنی رات میں؟ تو اس شہزادی نے اپنا معاملہ بتایا۔ اس نوجوان نے کہا، رات تو کافی ہو چکی ہے، آپ جا نہیں سکتی ہیں، آپ یہیں پہ آرام کر لیں۔ ان کو ایک کونے میں بستر دے دیا گیا۔ اس نوجوان نے کہا، آپ یہاں پہ سو لیں، آرام کر لیں۔ وہ نوجوان چراغ کے سائے میں رات بھر سبق یاد کرتا رہا، سبق پڑھتا رہا۔ اس نوجوان نے نظر تک نہ اٹھائی۔ میرے پیارے دوستو، جانتے ہیں اگر ایک نوجوان لڑکی اور نوجوان لڑکا ہو تو بیچ میں ایک شیطان بھی ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، مشورے دیتا ہے غلط کام کرنے کا۔ لیکن اس نوجوان کا تقویٰ تو دیکھیں آپ، اس نوجوان کی کٹیا میں، اس نوجوان کی جھونپڑی میں بادشاہ کی بیٹی، خوبصورت کتنی ہوگی، شہزادی تھی جو تھی، مگر نظر تک نہیں اٹھ رہی ہے۔ سبق یاد کر رہے ہیں، چراغ پہ کبھی اپنی انگلی جلاتا، کبھی دوسری انگلی جلاتا، اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے وہ پوری رات جلاتا رہا۔ صبح ہوئی، نوجوان نے کہا، آپ جلدی چلے جائیں، آپ یہاں سے نکلائیں۔ اس شہزادی نے جب یہ منظر دیکھا، دیکھ کر حیران ہو گئے، رات بھر میں ان کے ساتھ جھونپڑی میں رہی، لیکن اس نوجوان نے مجھ پر نظر نہ اٹھائی، نظر بھی نہ پھیری۔ ہائے ہائے، یہ علم کی طاقت ہے۔ اس نوجوان کی ذرا پرہیزگاری تو دیکھیں پیارے۔ شہزادی جب اس جھونپڑی سے تھوڑی دور باہر گئی تو اس کے ابو بادشاہ سلامت اور فوجیں اور لشکر لے کر حاضر ہوئے، بیٹی آپ کہاں تھی؟ تو میرے پیارے دوستو، بادشاہ سلامت کی بیٹی نے اپنا پورا واقعہ بتایا، پورا معاملہ بتایا۔ اس بادشاہ نے کہا، یہ تو بات ٹھیک ہے، میں اپنی قوم کو، اپنی رعایا کو سمجھا دوں گا کہ تو کھوئی نہیں تھی، کیونکہ میری بدنامی ہو جائے گی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی۔ جو تو بیان دے رہی ہے، تیرا بیان بالکل برحق ہے۔ اس نوجوان کی جھونپڑی میں تو رہی، لیکن اس نوجوان کے دل سے میں واقف نہیں ہوں۔ کل کہیں ایسا نہ ہو اس نوجوان کی نیت غلط ہو جائے اور قوم کو، میری رعایا کو یہ بتا دے کہ اس بادشاہ کی بیٹی، اس بادشاہ کی شہزادی پوری رات میری جھونپڑی میں میرے ساتھ تھی، تو میری عزت کہاں رہ جائے گی، میری تو ناک کٹ جائے گی۔ میرا تو فیصلہ یہ ہے، اس نوجوان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ بادشاہ کی شہزادی سنتی ہے نا، بادشاہ کی بیٹی نے کہا، ابو جان آپ ان کو پھانسی کی سزا نہیں دے سکتے ہیں، اس نے پوری رات میری حفاظت کی ہے، اس نے نظر تک نہ اٹھائی ہے، اس نے میری حفاظت کی، میری جان بچائی، میرا یہ مسیحا ہے اور اس کو آپ پھانسی کی سزا دینا چاہتے ہیں؟ بادشاہ سلامت جو ٹھہرے، عزت کی پرواہ ہے، عزت کا سوال ہے۔ بیٹی تم نہیں سمجھو گی، میں اپنی رعایا کو سمجھا تو دوں گا، لیکن اس نوجوان کو میں سمجھا نہیں سکتا۔ کل کہیں اس کی نیت، اس کا ارادہ غلط ہو گیا، میری عزت کہاں چلی جائے گی؟ تو اس نوجوان کے لیے حکم دیا گیا، ان کو دربار میں لایا جائے۔ دربار میں پکڑ کر فوجیں، سپاہی لائے اور ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔
اس شہزادی نے، بادشاہ کی بیٹی نے جب یہ پیغام سنا کہ پھانسی دے دی جائے گی، تو بادشاہ کی بیٹی ان کے ابو جان کے پاس جا کر عرض کرتی ہیں، ابو جان مجھے ایک موقع دے دو، میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، پھانسی دینے سے پہلے، ان کو قتل کرنے سے پہلے مجھے ایک موقع دے دو، میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم سوال پوچھنا چاہتی ہو پردے کے آڑ میں پوچھ لو، میں بات اس نوجوان کے پاس رہوں گا اور تو پردے کے آڑ میں رہ کر ان سے سوال پوچھ لینا۔ لڑکی راضی ہو گئی، پردہ لگایا گیا اور وہ نوجوان کو اس پردے کے پیچھے رکھا گیا۔ وہ جو خاتون، وہ جو بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیٹی پوچھتی ہیں، اے نوجوان، میں پوری رات تیرے ساتھ اس جھونپڑی میں رہی لیکن تو نے میری طرف نظر تک نہ اٹھائی۔ یہ معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ معاملہ مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ پوری رات تو اپنی انگلیوں کو کیوں جلاتا رہا، پوری رات اپنے ہاتھوں کو جلا دیا، وجہ کیا تھی؟ اس نوجوان کا جواب سنو، ہائے ہائے، تقویٰ ہو تو ایسا، علم ہو تو ایسا، علم کی دولت دیکھیں آپ، علم کی طاقت تو دیکھیں۔ اس نوجوان نے جواب دیا جو اگر سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے پوری رات تیری طرف نظر تک نہ اٹھائی، میں نے دیکھا تک نہیں تجھے، اور میں اپنے ہاتھوں کو جلا اس لیے رہا تھا کہ جب میرے دل میں، میری نیت میں جب غلط کام کرنے کی وسوسے آتے، شیطان مجھے مشورہ دیتا، موقع کا فائدہ اٹھا لے، تیرے پاس موقع ہے، شہزادی ہے، غلط کام کر بیٹھ، لیکن مجھے حضور کی حدیث یاد آ جاتی، میں نے حضور کا فرمان پڑھا ہے، میں نے حضور کی حدیثیں پڑھی ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے نا کہ زانی کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جلایا جائے گا۔ جب مجھے حضور کی حدیث یاد آتی تو پھر میں اپنی انگلیوں کو جلانا شروع کر دیتا کہ تو پہلے زنا کرنے سے پہلے، غلط کام کرنے سے پہلے جہنم میں جو تجھے نچلے درجے میں جلایا جائے گا، دنیا کی آگ کو پہلے ٹیسٹ کر لے، دنیا کی آگ میں پہلے اپنے آپ کو جلا کر چیک کر لے، دنیا کی آگ کیا تجھ سے برداشت ہو سکتی ہے؟ تو میں اس لیے اپنی انگلیوں کو جلانا شروع کر دیتا تھا۔ جب مجھے شیطان مشورہ دیتا، نیت غلط کر لے، گڑبڑ کر لے، تو میں اپنی انگلیوں کو جلاتا، چیک کر دنیا کی آگ کیا تجھ سے برداشت ہو سکتی ہے؟ تو جب میں اپنی انگلی کو چراغ میں رکھتا، جب میری انگلی گرم ہو جاتی، جلنے لگتی، برداشت سے باہر ہو جاتا، تو پھر میں اس وقت اپنے ارادے میں مضبوط اور ہو جاتا کہ جب تجھ سے دنیا کی آگ برداشت نہ ہو سکی تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ پھر میرا ارادہ مضبوط ہو جاتا، پختہ ہو جاتا، ایمان تازہ ہو جاتا، پھر میں غلط کام کرنے سے بچ جاتا۔ اس طرح سے پوری رات میں نے اپنے ہاتھوں کو جلا دیا، اور میرا یہ امتحان تھا، میری آزمائش تھی، میں نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال کر اللہ نے مجھے اس میدان میں، اس امتحان میں کامیاب بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، بادشاہ نے جب یہ جواب سنا، بادشاہ کھڑے ہو گیا اور بادشاہ نے کہا کہ نوجوان، اگر میری بیٹی کسی کے لائق ہے تو وہ تو ہی نوجوان ہے، وہ تو ہی ہے۔ اب میری بیٹی کا نکاح تجھ سے ہی ہوگا، میری بیٹی کی شادی اگر کسی سے ہوگی تو تجھ جیسے نوجوان سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، جب سہارا کوئی نہیں تھا، کمانے والا کوئی نہیں تھا، جھونپڑی میں رہتا تھا، لیکن علم کی طاقت دیکھیں، علم کا پاور دیکھیں، یہ علم کی دولت ہے پیارے۔ ایک پیسے نہیں، جھونپڑی میں ہے، بنگلے نہیں، کچھ نہیں، لیکن بادشاہ کی بیٹی سے اب شادی ہو رہی ہے، بادشاہ کی بیٹی سے اب نکاح ہو رہا ہے، اور بادشاہ نے آخری جملہ کہا کہ میری بیٹی کی شادی میں، میری بیٹی کا نکاح تجھ سے تو ہوگا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب میں مر جاؤں گا تو میرا تاج تیرے سر پر ہوگا، یہ تخت پر تو بیٹھے گا۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ وہ قابرو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے منزل ان کو آسمانوں میں۔ ایسی اور کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں آپ علم کی طاقت ضرور لکھ دیجئے گا، اور ہاں، یہ واقعہ ہر اس شخص تک آپ پہنچائیں جو آج بھی غریبی سے لڑ رہے ہیں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے۔